السلام علیکم دوستو، ہم سب نے دیکھا جب سے حکومت نے لاک ڈاؤن تھوڑا نرم کیا ہے تو کس طرح طوفان بدتمیزی جو برپا ہوا ہے، خواہ وہ کاروباری مراکز ہوں یا جمعے کے اجتماع ہوں یا یہ حضرت علی کا جو دن تھا، تو ہر طرف جو ہے نا لوگوں نے اس طرح سے وائولیٹ کیا ہے کہ انسانی عقل جو ہے نا وہ بالکل حیران رہ جاتی ہے۔ دراصل جب سے یہ کرونا وائرس آیا ہے ہم لوگوں نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے۔ ہم سے مراد ہے پورے تھرڈ ورلڈ میں، جس میں انڈیا بھی لگا لیں، آپ بنگلہ دیش بھی لگا لیں، کوئی 1-2 ارب ملک، موراکو، الجزائر وغیرہ، یا کچھ افریقہ کے ملک جن میں ایجوکیشن لیول بہت کم ہے، انہوں نے اس کو سیریس لیا ہی نہیں شروع سے۔ بے شمار لوگ مختلف قسم کے اپنے علاج بتا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی تھوم کٹ کے پی لو، تے گنڈا کھا لو، تے فلان کر لو، کوئی وضو بتا رہا ہے، کوئی دعائیں بتا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اور جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو تھوڑا انٹرنیٹ پہ آتے جاتے ادھر ادھر سے باتیں سنا کے جی یہ تو دجال کی سازش ہے، یہ کافروں کی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، کوئی سے کہہ رہا ہے جی وہ جو 5G ٹیکنالوجی آ رہی ہے یہ ڈیٹا کلیئر کلیکٹ کر رہے ہیں، پھر کوئی کہتا ہے جی یہ، یعنی مختلف قسم کی تھیوریاں، کوئی اس کو سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ وبا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وبا اس سے پہلے کس طرح، کب اور کہاں 10 کروڑ آدمیوں کی جان لے چکی ہے، اور یہ کوئی ایسے بات نہیں ہے، آپ ابھی انٹرنیٹ پہ ماریں گے آپ کو پوری ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہم رشتے سے بنے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح ہم لوگ آپس میں شعور کی باتیں شیئر کرتے رہیں۔ تو یہ واقعہ ہے اسی صدی کا، کوئی بہت پرانی تاریخی بات نہیں میں کر رہا، اسی صدی میں 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار جب تقریباً خاتمے پہ تھی تو یہ فلو جو ہے یہ فوجیوں میں آیا، یورپ کے اندر یہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ میں اس لیے کرونا کا، کیونکہ یہ جو ہوتی ہیں نا بیماریاں، جو وبائیں، بے شمار وبائیں جو ہے جو تو ظاہری ہوتی ہیں تو ان کو سب کو پتہ ہے، بے شمار دفعہ ہیضہ آیا، ہیضہ 1، ہیضہ 2، ہیضہ 7-8 دفعہ ہیضہ کی وبا آئی، چیچک کی وبا بہت دفعہ دنیا میں آئی، پھر اس کے بعد خسرہ آیا، پھر جن کی علامتیں نظر آتی ہیں، پولیو آیا۔ تو جو وائرس ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتا تو اس کو مختلف نام دے دیے جاتے ہیں، کبھی جہاں سے نکلا ہو وہ نام دے دیا، کبھی کسی سائنسدان نے جس نے ڈسکور کیا ہے یا جس نے علاج نکالا ہے تو اس کو، جیسے کانگو، سائرس، بیولا، ایڈز، اس طرح بے شمار وائرس جو ہیں وہ۔ تو یہ جنگ عظیم میں جب یہ پہلی جنگ عظیم میں جب یہ وائرس پھیلا تو شروع میں تو انہوں نے چھپایا، کیونکہ پوری دنیا کی فوجی آئے ہوئے تھے اور وہاں لڑ رہے تھے، انہوں کا فوج کا مورال جو ہے نا خراب نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس وائرس کو جو ہے نا اس خبر کو پھیلنے نہیں دیا۔ لیکن جب اسپینش سولجر واپس گئے، کیونکہ اسپین جو تھا وہ اس وقت وہ مرکز نہیں تھا جنگ کا، تو اسپینش سولجر جب واپس گئے اپنے ملک تو وہاں جا کے مرنا شروع ہوئے، تو اسپینش اخباروں نے جو کہ اس وقت انڈیپینڈنٹ تھے تھوڑا سا، تو انہوں نے اس کو پہلی دفعہ دنیا کے سامنے لائے، تو اس کا نام ہے اسپینش فلو۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ، گوگل پہ، یوٹیوب پہ کہیں بھی آپ صرف لکھیں اسپینش فلو تو آپ کو پوری اس کا نظر آ جائے گا۔ تو اس وائرس میں جب امریکن سولجر واپس گئے تو صرف اور صرف امریکہ میں 7 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پوری دنیا میں 50 کروڑ یعنی پاکستان کی آبادی سے 2-2.5 گنا زیادہ لوگ متاثر ہوئے تھے اس سے، اور پوری دنیا میں تقریباً 10 کروڑ لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور جب انڈیا آیا پہلا جہاز فوجیوں کو لے کے بمبے، وہ جو بندرگاہ تھی اس پہ وہ 24 گھنٹے جہاز ٹھہرا، اس کے بعد فوجی نکلے اپنے اپنے گھروں میں گئے، تو پہلی دفعہ یہ مئی میں آیا تھا یہ جہاز، اور جون جولائی میں اس کی جو ہے نا پھیلاؤ شروع ہوا۔ تو پہلے تو سب سے پہلے وہ بندرگاہ کے جو 7-8 سپاہی تھے جو وہاں ٹیک کیئر کر رہے تھے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد پورے انڈیا میں جب پھیلا تو صرف انڈیا، اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا، ہم لوگ بھی اسی سب کنٹیننٹ کا حصہ تھے۔ انڈیا کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا علاقہ، اس میں 1.5 کروڑ لوگ مرے تھے اس وبا سے۔ ایون اس وقت کانگریس کے مین جو لیڈر تھے مہاتما گاندھی، وہ بھی اس کے شکار ہوئے تھے، اور گاندھی کی بہو اور اس کا پوتا شانتی اسی فلو سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہ اتنا یعنی خطرناک بیماری تھی۔ اب
اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے، میں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس وقت سیم علامات تھی اور سیم انہوں نے تدابیریں بتائی تھی کہ سوشل ڈسٹینس، خواہ وہ فوجی ہوں، سپاہی ہوں، یا ہیلتھ کا ہو یا نارمل پبلک ہو، سب نے سوشل ڈسٹینس کیا، سب نے ماسک ڈالے منہ پہ، مختلف قسم کے ماسک، یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیمار ہوتے تھے ان کو علیحدہ کیمپوں میں رکھا جاتا تھا، اگر وہ ایک ہال پوری وارڈ ہے تو اس میں بھی بیڈوں میں 2 2.5 میٹر کا ڈسٹینس سیم تھی۔ یعنی یورپ کے لوگوں نے، جنہیں ہم کہتے ہیں جی بہت آگے نکل گئے سویلائز لوگ، اسی لیے وہ سویلائز ہے کہ 100 سال پہلے اسی قسم کا، یہ نہیں تو چلو اسی قسم کا فلو آیا تھا، اور انہوں نے احتیاطی تدابیر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بھی دیکھیں میری ویڈیو میں بھی اور انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں، 100 سال پہلے انہوں نے اس کو احتیاطی تدبیریں کر کے اس کو شکست دی تھی اور دنیا کو بچایا تھا۔ اس کے باوجود اس میں تقریباً 50 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے اور 10 کروڑ مرے تھے، اور اگر یہ احتیاطی تدبیریں نہ کرتے تو پتہ نہیں موت کی تعداد کتنی زیادہ ہوتی، اموات کی تعداد۔ تو ہم جو ہے نا، اب آج کے دور میں، آج اگر وہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود اگر وہ یہ بتا رہے ہیں سائنسدان کے ساتھ رکھیں، ماسک ڈالیں، تو ہم لوگ تیار ہی نہیں ہیں یہ سننے کے لیے، ہم دوسری تھیوریاں لاتے ہیں۔ بھئی دوسری بھی جو چیزیں ہیں، جب ایک دیکھ لیا انہوں نے کہ یہ فلو آ گیا ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہی کرنا ہے، تو اب اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے تو لاک ڈاؤن کے جو کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں، اور جتنے جو سائنسدان اور جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو، تو وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن میں کیا ہوگا، کیا کرنا ہے۔ تو اس سے اگر کوئی اپنا اچیو کرنا چاہ رہا ہے، جیسے یہ تو اب دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے، تو اگر انہوں نے کچھ نے اپنے ایسے ڈیٹے بنا لیے ہیں، ایسے سافٹ ویئر بنا لے ہیں کہ آن لائن بزنس جیسے زیادہ ہو، پیپر منی کم ہو، تو اس میں کیا حرج ہے۔ اگر 5G ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے تو چلو جی کھمبے لگاؤ، کرو، جو اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے۔ اسی طرح تو ترقی، انسانیت نے ترقی ہی اسی طرح کی ہے اور اسی طرح ہی ترقی ہوگی، اور ہم نے تو ہر ترقی کے ہر جو نئی چیز آتی ہے، خواہ وہ لاؤڈ اسپیکر ہو، وہ بھی ہم اس کو کافر کہہ دیتے ہیں کہ جس کی آواز عبرت بلال سے اوپر ہے، یہ کفر کی آواز ہے، آج ہم لاؤڈ اسپیکر کو چھوڑتے نہیں۔ جب جہاز آیا تو ہم نے کہا جی یہ تو کافروں کی سازش ہے، یہ مسجد کے اوپر سے جائیں گے اور نیچے قرآن پڑھے ہوں گے، آج ہم جہاز کے سفر کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو وہ نئی ٹیکنالوجی ظاہر ہے ہمارے لیے ہی آ رہی ہے، ہماری اگلی جنریشنوں کے لیے آ رہی ہے، اور اسی طرح ہی انسانیت نے ترقی کی ہے۔ تو اس میں ہمیں خباثت کیا ہے، ہم ہر چیز کو کیوں اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں کہ بس جو بھی ہے جی ہمارے خلاف ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، جبکہ ہم تو خود اپنے خلاف ہیں، کسی کو سازش کرنے کی ضرورت کی ہے۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پورے عالم اسلام کی، جتنا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا، زندہ تو کیا، ہم نے تو مردے نہیں چھوڑے، قبروں سے نکال کے لوگوں کو پھانسی لگائی ہے، دوبارہ ان کے ڈھانچوں کو، تو ہمارے خلاف کسی کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ تھیوریاں چھوڑیں اور دنیا کے ساتھ چلیں، اور دنیا کے ساتھ چلنے کے جو اس کی میں بڑی اچھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج، چلو سنتے سنتے یہ بھی سنتے جائیں، چلتے چلتے یہ بھی سنتے جائیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ کبھی آپ نے چڑیا گھر گئے ہیں؟ چڑیا گھر میں جب آپ جائیں، پوری دنیا کے ہر بڑے شہر میں چڑیا گھر ہوتا ہے، چڑیا گھر میں جائیں، آپ دیکھیں سب جانور جو ہے نا وہ ڈسپلن کے ساتھ، ان کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ مچھلیاں ہیں تو وہ گروپ کی شکل میں اپنا تیر رہی ہیں، کوئی روٹی وغیرہ دے تو آئیں گی، کھائیں گی، پھر چلی جائیں گی۔ بطخیں ہیں وہ اپنا تیر رہی ہیں، زیبرا، گھوڑے، ہرن وغیرہ وہ مستی میں چل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ شیر ہے وہ سویا ہوگا، یا کبھی پنجرے کے آگے وہ چکر وکر لگائے گا، کوئی ایک آدھ دفعہ مستی میں آ کے وہ مڑائی لے گا اور دھاڑے گا۔ لیکن ایک پنجرا چڑیا گھر کا ہوتا ہے، جو کہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوتا ہے، اور سب اس کے ارد گرد مجمع اکٹھا ہوا ہوتا ہے، بچوں کا، دوسروں کا۔ وہ پنجرا کس کا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ گیا، باندر کا۔ تو باندر جو ہے نا وہ اپنی چھچوری حرکتوں سے اس نے جو ہے نا وہ سب کو توجہ حاصل کی ہوتی ہے۔ کبھی وہ فروٹ جو اس کو دیا ہوتا ہے وہ اٹھا کے لوگوں پہ پھینکے گا، کبھی وہ الٹی سیدھی پلسوٹیاں مارے گا، کبھی پانی لوگوں پہ پھینکے گا، وہ کچھ نے تو پیشاب کیا وہ لوگوں کو مار دیا۔ یعنی اس نے چین سے نہ بیٹھنا ہے نہ بیٹھنے دینا ہے۔ تو وہ سارے لوگ اس کو دیکھ کے نا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا چھچھورا پن ہے، کیا چھچھوری حرکتیں کر رہا ہے، تو وہ انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ میں نے مثال کیوں دیا، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ اگر ارد گرد دیکھیں، ایون فیس بک اور سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، تو کچھ لوگوں کا کردار
उसी चिड़िया घर के बंदर वाला है। तो अब आप सोच लें कि आपने दुनिया को बंदर बन के इंटरटेनमेंट करना है और अपनी ये पलसूटियाँ बाजियाँ जारी रखनी है, या दुनिया के साथ चल के इस तरक्की में दुनिया का साथ देना है, उसके साथ चलना है, कोई अपना हिस्सा डालना है, ये आप पे है। और हाँ, मैं ये सबको नहीं कह रहा, मैं कुछ को कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो दोस्त अहबाब जो भाई बंदे हैं उनको वो रटे हुए हैं 5-7 लफ्ज़, जब उनको कोई बात अच्छी ना लगे तो वो एकदम से शुरू हो जाते हैं, रंडी का बच्चा, गरदार, तेरे बाप का पता नहीं, युद्धियों का एजेंट, गरदार, और पता नहीं क्या क्या। तो उनसे बचने के लिए मैंने वो कहा चंद लोग, सब नहीं, चंद लोग, और वो दरअसल वही होते हैं जो इस किस्म के लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ दुनिया के बंदर ना बनो, इंसान बनो। अल्लाह ताला ने आपको इंसान पैदा किया है, अशरफुल मखलूक पैदा किया है, और दुनिया की तरक्की में हिस्सा डालो। अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कोई अच्छी मिसाल, अच्छी चीज़ें छोड़ के जाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डोंट लाइक करें, लेकिन कुछ तो करें। अपना इर्द गिर्द वालों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।